وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے کے اندر 4تھا رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ الفاظ جان لو جو منہ سے کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ خود گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی دوست اور بطور مددگار کافی ہے۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور اپنی زبانیں توڑ مروڑ کر دین میں طعن کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعینا، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے تو ان کے حق میں بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر ویسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں یہودیوں پر لعنت کی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے جھوٹ گڑھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 5ویں پارے میں 4تھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک، 43 سے 50 تک۔ آیت نمبر 43 بغور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی اتنا پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، تب تو دھوکہ دینا ہو جائے گا۔ آگے بھی ہے بھائی، نشے کی حالت میں مت جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ تو یہ شراب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 219 کے اندر ہے، اور یہاں دوسرا حکم ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نشہ کی حالت میں مت جاؤ۔
اور تیسرا حکم سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر ہے، آیت نمبر 90 اور 91 میں، کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب آگے ذکر ہو رہا تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، پیشاب پیخانہ سے فارغ ہوئے ہو یا بیوی سے ملے ہو، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر رکھ کر کلائی تک ایک دوسرے پر پھیر لیں، یعنی دونوں ہتھیلی کو ایک مرتبہ زمین پر رکھنا ہے یا مٹی پر رکھنا ہے یا پھر مٹی والی جگہ پہ رکھنا ہے یا چونا وغیرہ ہو وہاں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے پھیر لینا ہے اور منہ پر پھیر لینا ہے ایک ہی بار، دونوں ہتھیلیوں کو اور چہرے کو بس ایک ہی مرتبہ۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ بھئی کہیں تک پورا مٹی ملا دو یا ملا دو، یہ نہیں، بس ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے یا مٹی پر مارے اور کلائی سمیت اس طرح کر لیے اور چہرے پر ایک مرتبہ مار لیے، بس یہ وضو کی جگہ پہ ہے، پانی نہیں ملا تو اس کی جگہ پہ ہے۔ اور بیمار کے لیے بھی ہے یہ، اگر پانی نہیں ملا، پھر آدمی کو اگر نائٹ فالس ہوا اس کے لیے بھی، بیوی سے ملا اس کے لیے بھی، پیشاب پخانہ کر کے آیا اس کے لیے بھی کافی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 تک یہودیوں کی گمراہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کون کون سی خرابی تھی، ان کی شرارتیں کیا تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گمراہی کو خریدتے تھے۔ گمراہی کو خریدنا مطلب سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا، ان کی خباثتوں کا تذکرہ ہو رہا یہودیوں کا۔ آج وہ لوگ فلسطین کے اندر جو حکومت قائم کی اسرائیل نام سے، وہ کس کی جگہ ہے؟ وہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے، فلسطینیوں کی جگہ ہے۔ تو ہدایت کے بدلے یہ لوگ گمراہی کو خریدتے تھے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل ہوتی تو اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یہ لوگ چھپاتے تھے۔ پھر اسی طرح مومنوں کو کہتے تھے کہ ارے یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں ارے تم ہی لوگ اچھے ہو، صحیح ہو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں بات سننا لیکن ایسے رہنے کا، جی ہم نے سنا اور نافرمانی کر دی، انسنی کر دینے کا، اس طریقے سے یہ لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر، تورات کے اندر یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو تم لوگ ایمان لے آؤ۔ نہیں لاؤ گے تو تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یا پھر ان لوگوں کی طرح ہوگا جو ہفتے والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، سنیچر والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ پھر ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کہا جاتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ کے بعد جو دھاگا نظر آتا ہے نا، یا سوت کی طرح نکلتا دکھائی دیتا ہے، اتنے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ ہو رہا، ان کی شرارتوں کا، کہ وہ لوگ اپنا تذکیہ کرتے تھے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، جی ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 کہ جنت کے اندر تو یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، دوسرے لوگ تو جانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو یہودیوں کی خرابیاں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، ان برائیوں سے اللہ تعالی دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔